کیا کہیں گے؟ سنا ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے کہیں نکل گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں؟ اور یہ افغان میڈیا بتا رہے ہیں، کافی کہہ رہے ہیں جو کابل میں جو سب سے بڑی جیل ہے اس پہ بھی طالبان نے قبضہ کر لیا اور اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان میں بھی ان کا ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے جس کی کنفرم نیوز آ گئی ہے، اور کئی لوگوں کے نام بھی آ گئے ہیں اس میں۔ تو یہ پاکستان میں کیا کرنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن پہنچا ہے؟ پاکستانیوں کی آپ خوشی کا اندازہ دیکھیے، ان کے تو جیسے مرائل آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے کہ طالبان جیت گئے۔ یہ تو ان کی اپنی فوج تھی، پاکستان کی جنرل مشرف کی بنائی ہوئی، ہر یونٹ کے اندر ان کی فوج کا حصہ ہوتا ہے۔ سو اٹ از اسینشلی پاکستان وکٹری اوور دیئر اگینسٹ دی افغان پیپل۔ تو افغانستان کو جو پاکستان نے پچھلے کوئی 40 سال سے استعمال کیا ہے، دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہے، اور ان کو اوپر لمبی بات ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنی راہ پہ چلنے کی اجازت نہیں دی پاکستان نے، کہ اگر وہاں پہ بھی جو سوار ریولوشن آیا تھا جس کے اندر نور محمد تراکی اور یہ سب لوگ تھے، ببرک کرمال کا بھی ذکر ہے کہ افغانستان جو ایک میڈیول ویلیوز سسٹم سے چل رہا تھا اسے وہ ایک باقاعدہ لیفٹ ونگ جسے کہیے اس کی پھر حکومت پاکستان نے تختہ الٹنے کی کوشش کی، ان کو ٹھیکہ ملا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہوانہ میں ایک کانفرنس تھی نان الائنڈ موومنٹ کی، جہاں پہ یہ اپنے ضیاء الحق صاحب اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی یہ اس سے پہلے بھی ڈٹرمنیشن یہ تھی کہ افغانستان کو ہم جینے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم تو ایک اسلامی ریاست ہیں جس کا امت سے تعلق ہے، اور یہ افغانستان جو ہے کنگ ظاہر شاہ نے بھی 1947 اگست 14 کو پاکستان کو اپوز کیا تھا، کیونکہ افغانستان نے کبھی ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو وہ انگریز بارڈر بنا کے گیا، پشتونوں کے 2 ٹکڑے کر کے۔ پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تو سکھوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو، بنگال ڈیوائیڈ ہوا تو ایک طرف ہندو دوسری طرف مسلمان، پشتونوں کو جو ڈیوائیڈ کیا تھا وہ دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں کی ایک ہی زبان تھی۔ یعنی اٹک کا جو شہر ہے اس کے ویسٹ میں تمام ایریا پشتون ایریاز تھی، وہاں کی قبریں بھی الگ ہوتی ہیں پنجاب سے، جہاں ریور کابل دریائے سندھ میں جا کے رائٹ اینگل پہ ملتا ہے، وہ نیچرل بارڈر تھا ہندوستان اور افغانستان کا تاریخی طور پہ۔ اینڈ اس کو ڈیورنڈ لائن جو انگریز نے بنائی تھی اس کو کنگ ظاہر شاہ، ان کے بعد پریزیڈنٹ داؤد کی بات کر لیجئے، باقی سوار ریولوشن والوں کی بات کیجیے، اور طالبان بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا آج تک۔ تو اب یہ دیکھیے جان کو آئے گا مسئلہ، اور پاکستان نے جس طرح اپنی فوج اور آئی ایس آئی کے تھرو یہ فوج بھیجی، طالبان کو ہیلپ کیا، اور جو لوگوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں صاحب، وہ جو کینیڈا کے فارمر سٹیزن شپ منسٹر کرس الیگزینڈر کہہ رہے ہیں غلط ہے کہ پاکستان کی فوجیں ہیلپ کر رہی ہیں ان کو، اس نے دوسرے دن تصویریں دکھا دیں جو پاکستانی سائڈ پہ بارڈر پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کو ریکروٹ کر کے طالبان میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے بلوچستان میں جو ڈیتھ سکواڈز ہیں شفیق مینگل کے، اگر آپ نے نام سنا ہو، جن کا کام ہے بلوچ نیشنلسٹ کو مارنا، ان کے جہادیوں کو بھیجا گیا وہ اس پروونس میں جو افغانستان میں بلوچ علاقہ ہے نمرود کا، وہاں ان کے ڈیتھ سکواڈز گئے، اس پہ بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ So this was a very concerted attempt and from Pakistani perspective a great victory. انہوں نے تو آج اپنا وہ ڈھاکہ کا ریونج پورا کیا ہے، اب وہ جو بعد میں آئے گا ان کے گلے پڑے گی، that's a completely different affair. But Pakistan has played the role of a rogue state جو دنیا بھر کو پتہ ہے کہ اب یہاں القاعدہ، آئیسس، یہ سب کا گڑھ بنے گا۔
جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اور ایک خلافت چلانے کے لیے، وہ یہاں ہیل بی ویلکم. ایک نیا بن لادن آئے گا، ایک نئے ملا عمر ہوں گے. اب کوئی سنا ملا برادر ہیں، از ناٹ مائی برادر، بٹ دیکھیے کتنی تباہی مچے گی. لیکن سر یہاں پہ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہی طالبان ہیں جو یہ 20-21 سال پہلے تھے، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. یہ آج بھی ٹیررسٹ ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں جس طرح کے ان لوگوں نے لوگوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، بچے تک کو نہیں چھوڑا، تو یہ بدلے ہوئے تو نہیں ہے. پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں کے منسٹرز بھی مانتے ہیں، ہمیں نظر بھی آتا. پھر دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کے بلاسٹ اور اسی طرح کے جگہ جگہ پہ جو چل رہا تھا کہ کبھی کہیں کسی سٹی میں بلاسٹ ہو رہا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا پھر وہ شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ دوبارہ سے یہ وہی کام پھر شروع کر دیں گے؟ نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ بغیر بلاسٹ کے آپ ان کے نوکروں کی طرح بیٹھ گئے ان کے قدموں میں. وہ اونچی اونچی شلواریں اور لمبی لمبی قمیضیں پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں شہروں کے اندر AK-47. جن لوگوں سے پن نہیں بجی، سیفٹی پن نہیں بنا سکا جو، وہ AK-47 اس طرح گھوم کے رہے ہیں جس بالکل حلال چیز ان کے ہاتھ میں چڑھ گئی ہے. اتنا ہی اسلامی شریعہ کا شوق ہے تو لیا نکال لو اپنے نیزے اور تلواریں، پھر کر لیتے ہیں جنگ. لیکن دیز آر ویری روگ پیپل جو یہ مسلم نیشنلزم کا جس میں زیادہ زور ہے، وہ محمد علی جناح والا، اور یہ اسلامی سوچ اس میں اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے. ان کو اب سپورٹ آپ دیکھیے چائنا سے ملے گی، ایران کے ساتھ ان کا ہو گیا ہے. چائنا اور ایران، یہ پورا نیکسس بنے گا پاکستان، طالبان، ایران اور چائنا کا. اور ان کا فنڈامنٹل ایم ہے کہ ہندوستان کو کسی طرح نیچے گرایا جائے. اور ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوتا کیا، وہ بجا کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو میں آج دیکھ رہی تھی ان کے ٹی وی پہ جو آج باتیں ہو رہی تھی، تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے طالبان سے، ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، کشمیر کے لیے بھی وہ کچھ نہیں بولیں گے. ان کی ایک الگ ہی مطلب ایک کہانی یا ڈیل کہہ لیں، جو کہہ لیں وہ چل رہی ہے، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو ہندوستان میں ڈرپوک لوگوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ وہ اپنے آپ اپنے خوف اور اپنی کیا کہوں گا کاورڈس کو کور دیتے ہیں as if they are intellectuals. آپ کا کچھ بھی کر لیجئے، آپ بمبے پہ حملہ کر لیں پاکستان، واپس آ جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. لوک سبھا پہ بھی تو حملہ کیا نا پاکستان نے، وہ کیا کریں گے؟ When a country is solely interested in money making and celebrating its poverty and never standing up for anything, وہ کم از کم پاکستانی تو مرنا چاہتا ہے. وہ مرنا بھی نہیں چاہتے. پاکستانی تو کہتا ہے کہ میں مروں گا، پھر جنت جاؤں گا، پھر وہاں سے لڑکیاں لے کے وہاں مزے کروں گا، پھر دیکھوں گا، بتاؤں گا، رپورٹ دوں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف MBA کی ڈگری چاہتے ہیں. اور the chances are that they are not going to fight against anyone because اس میں کسی کا فائدہ نہیں نظر آئے گا. کوئی اپنا بیٹا نہیں بھیجتے ہندوستان میں کہ جا کے لڑ کے آؤ. مجھے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ پاکستانی ٹھکائی وکائی کر دیں گے ان کے، کیونکہ the zeal with which you watch what is your future، آپ پہ کیسے 1000 سال بربریت کے گزار دیے ترکوں نے اور افغانیوں نے اور پرشینز نے. کوئی لوٹ کے جا رہا ہے، کوئی نادر شاہ بن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اب بیٹھے ہوئے آرام سے بولے اچھا بھائی کل دیکھیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان سے ٹماٹر خرید لو اور پیاز اور سیمنٹ یہ سستا مل رہا ہے. It's a terrible defeat for India, even if Indians don't believe that this has happened. I don't think any Indian will agree with me on this, but it is a solid defeat for India's defense policy, India's regional policy. India is left with no one around there. آپ نے پورٹ بنائے ایران میں، وہ چلا گیا چین کے ہاتھ میں. پھر ڈیم بنائے افغانستان میں، وہ چلے گئے طالبان کے پاس. یہ بہت خوش ہیں، کہتے ہیں صاحب ہمارا پروجیکٹ ٹائم پہ نکل گیا اور بڑا صحیح بنا. گڈنس سے
کبھی غصہ آتا ہے ان کو؟ نہیں آتا. وہاں ہندو اور سکھوں کے ساتھ جو اب ہونے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن سر اتنے سال امریکہ رہا تو کیوں کچھ نہیں کر پایا؟ دوسرا یہ اشرف غنی کی گورنمنٹ اتنی کمزور کیسے ثابت ہوئی کہ یہ اتنے جلدی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ بھاگ گئے وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر؟ دیکھیے ٹریننگ کسی کی نہیں ہو رہی تھی. یہ سارا کھیل امریکہ کا تھا. اپنے پرائیویٹ کانٹریکٹرز جن کو ٹھیکہ ملتا تھا. اب افغان ایئر فورس کے جہازوں کی مینٹیننس ایک پرائیویٹ کمپنی امریکن کو دی ہوئی تھی. وہ امریکن سے پہلے تو وہ بھاگ گئے تو جہاز تو زمین پہ ہی کھڑا ہو گیا. ایوری ٹائم جیٹ فائٹر فلائز وہ واپس آتا ہے اس کی کچھ تو مینٹیننس ہوتی. یہاں تھا ہی نہیں کوئی. ایک سمیر امین ہیں بہت بڑے ایجپشین فلاسفر جو سینیگال میں رہتے تھے. انہوں نے ایک بڑی زبردست لائن لکھی تھی. انہوں نے کہا the armies of the north can never deliver freedom to the people of the south. جہاں امریکہ گیا ہے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. یا تو پوری سوسائٹی تبدیل کر کے آیا, غلام بنا کے آیا, جیسے فلپینز میں ہوا. جاپان کے اندر اس کا الگ انٹرسٹ تھا ٹو کاؤنٹر دا سوویت یونین. اور پاکستان میں بھی تو رہا نا. 1947 سے لے کے بیار بیٹ کے اندر بیس بنایا پاکستان میں جس سے U-2 جہاز اڑا. اس پہ کرشچیو نے کہا تھا کہ I will make Peshawar disappear from the map of this earth. وہ America's interest is nobody's interest other than the bottom line. اس کا وال اسٹریٹ پہ شیئر کی ویلیو کیا ہے اس کمپنی کی. پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایکسپلین کیا تھا جب وہ پریزیڈنٹ ہٹ رہے تھے. He warned against the emergence of the military industrial complex in America. وہ یہ کہ فوجی کمپنیاں جو مینوفیکچر کرتی ہیں آرمامنٹس ان کی فیکٹریاں ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوئی بھی ہیں کہ ممبر آف کانگریس جو ہے وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. کہ اگر کہیں بند ہوئی تو اتنی ان امپلائمنٹ اس کنسٹیٹوئنسی میں ہوگی کہ وہ ڈر جائے گا آدمی. بولا بھائی یہ چلنے دو. تو جنگ ہونا اور امریکہ کے پاس بم پھینکنا اور مارنا لازم ہے اس کی اکانومی کے لیے. ہم تو بیچ میں شیخڑی میکڑی ایسے ہی مر جاتے ہیں. آئے کیا وہ چلے گیا. دیکھیے وہ طالبان سے پلیڈ کر رہا ہے بائیڈن کہ دیکھو یار مارنا نہیں یار, ہم نہ رہے, آپ پیچھے سے نہیں مارنا یار, ہمیں درد ہوتا ہے بہت. ایک بے غیرت لوگ طالبان سے بھیک مانگ رہے ہیں. تم نے چوری کی افغانستان کی, سارے وہ ایڈ کا پیسہ جو ہے اسی مرسنریز کو دے رہے ہیں آپ, وہ پیسہ واپس لے کے جا رہے ہیں. 5000 گاڑیوں کی چابیاں لے کے چلے گئے. وہ کیسے ساری جیپیں طالبان کو مل گئی؟ پوچھنے والا نہیں کہ کہاں سے جا رہی تھی فوجیں اتنی. گدھا گاڑی پہ اتنی سپیڈ نہیں ہوتی ہے. ٹاپ گیئر میں بھی آپ گدھا گاڑی چلا لیجیے ایسی چلتی ہے وہ. ان کے پاس دیکھیے آسمان سے اتر آئیں ویگنیں اور پاکستان فوج بلے بلے کر رہی ہے. لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی پاکستان سے جا رہے ہیں طالبان جوائن کرنے. جلوس نکلا کوئٹہ میں طالبان کے فیور میں. سر پاکستان کو فائدہ کیا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ یہ مسلم ساری لوگ تو ہمیں ہی بلیم کر رہے ہیں. FATF میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہی حرکتیں. ہم کو اسلام وہ ہو گیا نا, ہم نے ٹھیکہ لیا ہے لوگوں سے یہ سب کرنے کا کہ ہم خلافت موومنٹ ہندوستان میں چلی تھی نا, ترکی میں تھوڑی چلی تھی. اس میں گاندھی جی کو بھی بے وقوف بنایا گیا تھا وہ برادرز نے, علی برادر. ہمارا کیڑا یہ ہے کہ ہم اس زمین سے نہیں جڑے ہوئے جس زمین پہ ہم پیدا ہوئے. ہم سب کی مائیں ہندو ہیں اور ہم کہتے ہیں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, لیکن میری ماں جو ہے بڑی, میں اس سے دشمنی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندو تھی. اور سب کی ماں ہندو ہیں. کوئی فوج, عورتوں کی فوج تو نہیں آئی تھی یہاں مسلمانوں کی جنہوں نے جیالوں سے شادی کر کے بچے پیدا کیے. All of us, hum others at some place are Hindus, but we hate Hindus. ایسی سوسائٹی کیسے تھرائیو کرے گی؟ پنجاب میں رہتے ہیں, اردو بولنے کا شوق ہے,
इतनी बुरी उर्दू एक्सेंट है कि लोग कॉमेडी की तरफ देखते हैं। सिंधियों को हेट करते हैं क्योंकि सिंधी बोलता है। पश्तूनों को हेट करते हैं कि अरे वो तो चौकीदार टाइप के लोग हैं। बलोचों को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बंगाली 10 करोड़ कितने थे, 2 million, I forget the figure, massacre of Bengali Muslims। आज तक किसी पाकिस्तानी को उस पर कोई अफसोस नहीं। तो सर अभी जो रिसेंटली सर जो मंदिर तोड़ा गया था उसको इन्होंने रेनोवेट कराया और बड़ा उसका इन्होंने सबको बताया है न्यूज में हर जगह, जी हम तो बड़ा साथ दे रहे हैं माइनॉरिटीज का। लेकिन खैर अभी भी इस वक्त भी 1-2 फैमिलीज ऐसी हैं जो इस्लामाबाद आई हुई हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा है, जिनकी बेटियों को उठा के ले गए, उसके ऊपर खैर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ये बता रहे हैं कि हाँ मंदिर इन्होंने जो है वो रेनोवेट करा दिया दोबारा से, मगर आगे क्या उसकी कोई बात नहीं हो रही है। मगर फिर भी सर यहाँ पर अगर ये तालिबान आ जाते हैं और जैसे पेशावर में भी देखे गए और बलूचिस्तान में भी देखे गए, क्या करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि एफएटीएफ तो ग्रे से निकाल के हमें ब्लैक में डाल देंगे। ये किसी और के घर चले जाएंगे, ये किसी और के पास जाएंगे। आई हेट टू यूज द वर्ड बट इट इज बिकम अ तवाइफ ऑफ द महल्ला। वो तो चीन के पास चलेगा, जो पैसे देगा उसके पास पाकिस्तान चला जाता है। अर्तुगाल आ जाए, कोई आ जाए, मलेशिया दे दे, फिजी दे दे, कोई दे दे पैसे इनको, ये हाथ फैला के पहुंच जाते हैं। It's very disturbing, but this is a people with no conscience। इनकी moral ethical values इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना भी देख लीजिए, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं इनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ठेकेदार बन जाएं पूरी इस्लामिक दुनिया के। और चीन जो 1 मिलियन मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा, उससे कह रहे नहीं भाई तू हमारा माई बाप है, पैसे देते जब उनको मार दो, क्या फर्क पड़ता है, इतने तो हम फिर पैदा कर लेंगे। We are very careless people, we have no respect for human dignity or human life।